بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تسلسل کے ساتھ قسطوار جو ماہ محرم الحرام کی یہ محفل ہوتی ہے، اس کے 25ویں پروگرام کی یہ دوسری محفل ہے، اور اس محلے کے نوجوانوں کے لیے اور اہلیان محلہ کے لیے ایس ڈی آئی گروپ گولڈن نگر کے خاص طور پر جوانوں کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کہ دوپہر سے اتنی شدید بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی ان نوجوانوں نے بے پناہ محنت کی، اور بہرحال بارش کے باوجود یہ محفل مکمل احتشام کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سج گئی ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ کل جو اقامت دین کے حوالے سے اور غلبہ دین کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور چونکہ ہمارے یہاں پرمیشن 10 بجے تک ہی رہتا ہے، تو گفتگو کو ادھوری اور نامکمل ختم کر دیا گیا تھا۔ اسی سے جوڑ کر کے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسین کربلا میں دین بچانے گئے تھے، تو بچائی وہی چیز جاتی ہے جسے کمایا جاتا ہے۔ تو جب تک کمانے کی اور اشاعت دین کی محنت بیان نہ ہو تو بچانے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو میرے بھائی کل اور بہنیں موجود تھے محفل میں، انہیں پتہ ہے کہ کل کی گفتگو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، اور اعلان نبوت سے لے کر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے تک کی گفتگو کی گئی تھی۔ اور آپ نے کل سماعت کیا کہ حضرت امیر حمزہ کس بنیاد پر مسلمان ہوئے۔ اگر اب اس کو میں دہراؤں تو ظاہر سی بات ہے وقت ہی جائے گا، تو آگے کی گفتگو اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غلبہ دین کے لیے زمین پر بھیجا۔ آپ غلبہ دین کے لیے زمین پہ تشریف لائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور کیوں جلوگر فرمایا دین حق لے کر؟ تاکہ یہ دین تمام مذاہب پر اور تمام ادیان پر غالب آ جائے، یعنی اسلام غلبے کے لیے آیا ہے۔ اور الحمدللہ
पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, और आज जितनी तादाद है इंशाअल्लाह आने वाले कल में इससे बढ़कर तादाद होगी, उसके बाद उससे बढ़कर तादाद होगी। और दुनिया एक दिन देखेगी क़यामत से पहले पूरी ज़मीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले नज़र आएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन इस दीन को जब फ़ारान की चोटी से ऐलान किया गया तो हमारे घरों में ये जो कुरान मुक़द्दस रखा हुआ है, हमारे मोहल्ले में जो अज़ानें हो रही है, हमारे पास जो इस्लाम मौजूद है, हमारे पास जो अहदीस मौजूद है, हमारे पास जो इस्लाम का मंशूर मौजूद है, हमारे पास जो है अल्लाह का मुकद्दस दीन मौजूद है। अल्लाह अकबर। इतने समुंदरों को पार करके उस दौर में भी ये दीन जो यहाँ तक पहुँचा, यकीनन किसी की बड़ी मेहनतें हैं। अल्लाह अल्लाह। आइए, कल की गुफ्तगू में ये कहा गया था कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के असहाब को ज़ख्मी किया गया, यानी दीन की इशाअत के लिए सहाबे किराम ने, मुस्तफ़ा जान रहमत ने, अहलुल बैत ने कितनी कुर्बानी दी है। आइए आज उसका एक मुख्तसर सा खाका फिर पेश करते हैं ताकि आपको पता चले। अल्लाह अकबर। दरअसल आज हमारे नौजवान नमाज आसानी से इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको रसूलुल्लाह की और असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल की मेहनतों का अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में यही चलता रहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चांद के टुकड़े किए और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई, सूरज पलटा और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई। याद रखना मेरी कौम के जवानों, चांद के टुकड़े होना हक है, सूरज का पलटना हक है, जाबिर के बच्चों का जिंदा होना हक है, और फिर जो है बकरी का जिंदा होना हक है, कंकरियों का कलेमा पढ़ाना हक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इन चीज़ों को देखकर तो मक्के के गुंडों ने कहा था कि ये जादू है। जिसको देखकर लोग मुसलमान हुए थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की काविशें हैं। आइए आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो लोगों के घर घर जाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे घर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कई मर्तबा तशरीफ लाए, और जब भी हुजूर मेरे घर आते तो मैं उनको इतना सताता, इतना सताने की इंतहा कर देता कि अगले दिन वो तशरीफ न लाएं, इसलिए कि अल्लाह अकबर, मैं ये चाहता था कि वो मेरे घर न आए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन खालिद कहते हैं मैं सता सता करके थक जाता, ये सोच करके कल वो नहीं आना चाहिए, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अगले दिन फिर तशरीफ लाते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करके दीन से दूर रहकर जिंदगी गुजारने वालों, मेरी कौम के जवानों, आइए अब जरा धड़कते हुए दिल से अपने नबी ने कितनी कुर्बानियां दी है इस रास्ते में, उसकी एक झलक सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हरम मक्का में यानी मताफ काबा में, सहने काबा में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और आने के बाद अरब के कुछ लोग, कुरैश के कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गले में जो है वो चादर का फंदा बना करके डालते हैं, उस हालत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है, और फिर उस चादर को इस तरह से तंग किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गला शरीफ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मुबारक गला है उसको जो है वो तंग किया जाता है। बतकाज़े बशरियत बाहर की सांस बाहर की तरफ और अंदर की सांस अंदर की तरफ रुक जाती है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होती है। ज़रा सोचो तो सही, हिंदुस्तान के इस माहौल में अगर हम लोग एयरपोर्ट पर या जो है वो रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे हों तो हिंदुस्तान के हमारे जो बिरादरान वतन है, जो मुसलमान नहीं है, अगर कोई आगे से गुजरता है तो उसको कहते हैं देखता नहीं कि ये नमाज पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे मुल्क में नमाज पढ़ने वाले को अभी भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। चंद सियासी लोगों
لوگ اگر سیاست چمکانے کے لیے کچھ بات کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ملک بھارت کی اکثریت نماز پڑھنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، مگر اللہ اکبر ذرا تصور میں لائیں اور ذرا غور کریں، سوچیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، گلے میں چادر ڈال کر کے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، گویا کہ گلے کو پھانسنے کی اور پھانسی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب اللہ اکبر یہ کیفیت تھی اور حضور حالت نماز میں ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر رہے ہیں، ایسے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد چیخ پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں نادانو، جو شخص تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حق کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر کو جو ہے وہ پھر کھولتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کفار مکہ نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر وہ صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور صدیق اکبر کی داڑھی پکڑ کر ان کو اتنا مارتے ہیں اور پیروں سے کچلتے ہیں، اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھ کر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، آج جب کربلا بیان ہوتا ہے یا ماہ محرم میں جو ہے وہ تذکرے کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس نیت سے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، آج ہم 1450 سال یا 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا، لیکن یہ اصحاب رسول ہیں، حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ قربانی دی۔ اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قربانیوں کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کا حال ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ اکبر عقبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور حالت سجدہ، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی، گائے بھینس کی اوجڑی آپ بقرعید کے موقع پہ دیکھتے ہیں کتنی وزنی ہوتی، دو دو تین تین لوگ اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن اونٹ کی اوجڑی تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ لا کر کے وہ رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی حالت کے اندر جو ہے آقا سجدے میں ہے، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام الحسنین، ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں اور اپنے بابا جان کو اس حالت میں دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے۔ 5 یا 7 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت۔ اللہ اکبر، ننھے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو کھینچنے کی کوشش کی اور جو وہ گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب گرا دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، بابا جان ان کے لیے ہلاکت کی اور تباہی کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح امتحان دے رہے ہیں، کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ آج کوئی دین کی بات کرنے آتا ہے، کم سے کم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو چائے پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایسی بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ رہے ہیں، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے شہر کے ہر فرد کو بہتر جزا دے اس کی۔ کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ دین کی بات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ادھر آپ بھیگ رہے ہیں، ادھر خواتین بھیگ رہی ہیں، کسی کو بھیگنے کا احساس نہیں ہے، دین کی محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو، آج دین کی بات کرنے والے سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہے جب اللہ کے رسول دین کی بات کرتے تھے۔ اس وقت تو پتھروں کی برسات ہوتی تھی، کفار کے میلے میں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام دین کی بات کرتے تھے، حج کے
मौसम में हुजूर दीन की बात करते थे तो मक्के के गुंडे पीछे पीछे फिरते थे और कहते थे इनकी बात ना सुनो, ये झूठ बोल रहे हैं माअज़ल्लाह, इनकी बात ना सुनो, ये गलत बात कर रहे हैं माअज़ल्लाह। और फिर जब लोग उनकी बात सुनते तो वो अल्लाह के रसूल पे पत्थरों की बरसात कर देते। आइए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ग़लबे दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है, एक बात पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को आज के हवाले से मुकम्मल करूं, इसलिए कि बारिश भी है और मैं बहुत देर तक के आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ अपने जवानों से चाहता हूं महसूस करो। ये जो बार बार बात होती है करबला में इमाम क्यों गए, तो उसकी कड़ियां हम जोड़ रहे कि क्यों गए, अपने नाना की मेहनतें, अल्लाह अकबर, इसलिए कि वफादार औलाद अपने बाप की मेहनतों को फरामोश नहीं करती, वफादार औलाद अपने बाप की मेहनतों को नहीं भूलती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्के में अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं और फिर मक्के के लोग जमा होते हैं और जमा होने के बाद कहते हैं कि ये किसी तरह से रुकने को तैयार नहीं है, ये किसी तरह से रुकने को तैयार नहीं है। तो किसी ने कहा एक काम करो, मोहम्मद अरबी की दो बेटियां वो अबू लहब के दो बेटों के निकाह में हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियां हजरत सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियां अबू लहब के दो बेटे उनके निकाह में थी, यानी बहू थी अबू लहब की। तो कहा कि एक काम करो, मोहम्मद की बेटियों को तलाक दिलवा दो। जिस वक्त इनकी बेटियां तलाक पा करके घर जा करके बैठेगी तब मोहम्मद अरबी कभी दीन की खिदमत के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। मुसलमानों, तुम अपने नबी से प्यार करते हो, अपने नबी से मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर जवान बेटी घर में बैठी हो उसको रिश्ते नहीं आते तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है, माँ बाप सोते नहीं हैं, बिस्तर पे करवटें बदलते हैं। कवारी बेटियां अगर घर में हो तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है, लेकिन अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए अगर तलाक शुदा बेटी तलाक पाकर जवान किसी बाप के घर में आती है तो वो सीने पे पहाड़ की तरह बोझ लगती है। मुसलमानों, वो दिन भी अल्लाह के रसूल ने देखा है। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये सदमा भी मक्के वालों ने पहुंचाया कि हुजूर की दो शहजादियों को तलाक दे दिया गया और हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियां घर आ गई। मैंने ये तलाक के वाक़यात जो है वो हुजूर की शहजादियों को क्यों और किस तरह तलाक दिया बड़ी तफसील के साथ मैंने कहीं पर पहले बयान कर दिया है, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अलबत्ता अल्लाह के रसूल को कल्ब अतहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पे बस नहीं, अल्लाह अकबर, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया मक्के वाले बात नहीं मानते, उधर मक्के वाले जिद पर अड़े हुए हैं, सब मिलजुल करके आते हैं और कहते काम करते हैं कि इनके चचा के पास चलते हैं और जाकर इनके चचा से कहते हैं कि इन मोहम्मद अरबी को हमारे हवाले कर दो या कम से कम उनको मना कर दो कि वो काम न करे, अगर वो काम अगर ऐसा करते हैं हम उन्हें कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे। और फिर उन्होंने एक बात कही कि ठीक है, नए दीन से अगर वो ये चाहते हैं कि किसी लड़की से शादी करें तो हम जिस खूबसूरत लड़की पर वो हाथ रख देंगे ऐसी अरब की सबसे 10 खूबसूरत लड़कियां उनके निकाह में देने के लिए तैयार है। अगर वो सरदारी चाहते उन्हें सरदार मान लेंगे, अगर वो माल चाहते हैं तो हम माल जमा करके उनके कदमों में रख देंगे, मगर उनसे कहो वो अल्लाह के दीन की इशाअत को बंद कर दे। ये प्लान लेकर के वो हजरत अबू तालिब हुजूर के चचा के पास आते हैं और आकर के बात रखते हैं और बात रखने के बाद जब सारी गुफ्तगू रखते हैं, ये बातें कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी बातों को सुना। जब वो चले गए तो मोहब्बत भरे लहजे में चचा ने कहा, मेरे भतीजे तुमने सुन लिया वो क्या कह रहे थे, मैं बूढ़ा हो गया हूं। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल अज़्म के लहजे में कहा, चचा वो माल, औरत और सरदारी की बात करते हैं, वल्लाह अगर वो मेरे एक हाथ में चांद ला करके रख दे और दूसरे हाथ में सूरज ला करके रख दें और फिर कहें कि मैं अल्लाह के दीन की तबलीग बंद कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। इस राह में जो मेरी मदद करेगा करेगा, जो मेरी मदद नहीं करेगा फिर भी मैं अल्लाह की मदद पर अपना काम जारी रखूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत अबू तालिब
तालिब कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह अकबर, आइए उसको धड़कते हुए दिल से सुने। अल्लाह अकबर, लोगों ने, मक्के वालों ने ये किया कि मोहम्मद अरबी और उनके ख़ानदान वालों का सोशल बाइकाट किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए, ना कोई उनसे सलाम करे, ना कोई उनसे बात करे, ना उनसे कोई चीज़ खरीदी जाए, ना उनको कोई चीज़ बेची जाए। अल्लाह अकबर, कहा जाता है कि हिजरत जो है वो नबुव्वत का 7वां साल था। तारीख़ में जो है वो यानी कि साल अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन मैं जो है वो साल पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ वाक़यात की तरफ इशारा कर रहा हूँ ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के चंद गोशे हमारे जवानों के जहन में भी आ जाएं। अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान वालों के लिए सोशल बाइकाट की बात की गई और एक घाटी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके पूरे ख़ानदान को कैद कर दिया गया, महसूर कर दिया गया। और फिर 1-2 दिन की बात नहीं, उस घाटी पर बाज़ाब्ता उन्होंने पैरा बिठाया कि बनु हाशिम कोई भी बाहर ना निकल सके और कोई अंदर ना आ सके। अल्लाह अकबर, मौरखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर के खानदान के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी उस घाटी में, जिसको तारीख और सीयर के अंदर शाब अबी तालिब कहा गया है, उसके अंदर जो है वो कैद कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के नन्हे नन्हे बच्चे उस घाटी के अंदर बिलबिला उठते तो घाटियां गूंज पड़ती। ये कैफियत थी। अल्लाह अकबर, यहां तक के बयान किया गया है कि अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को, उन हाशमी शहजादों को उस वक्त जो है वो दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के नन्हे नन्हे बच्चों ने, खानदान बनु हाशिम के उन नन्ही सी कलियों ने जो है अल्लाह के दीन के लिए वो दिन देखा कि उनको दरख्त की पत्तियां और दरख्त की छालें चबानी पड़ी। यहां तक के बयान किया गया है कि पैरों से कोई चीज टकराती और वो नरम होती तो उसको जो है वो उठा करके चबाया जाता। ये यहां तक बयान किया गया है कि चमड़ा जला करके और चमड़े को जो है वो यानी कि बिल्कुल मुकम्मल जलाकर उसको पानी में घोलकर पीने वाले पी लेते। इन हालात से 3 साल तक के खानदान नबुव्वत गुजरता रहा, बनु हाशिम गुजरते रहे। यकीन जाने ये मेरी कौम है, हम लोग हैं, एक दिन में 3-3 मरतबा पेट भर के खाते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं कि ये जो हजारों मस्जिदों का सिलसिला है, ये जो नमाजों का सिलसिला है, हमारे घर तक पहुंचने में कितनी मेहनतें हैं। ये जो अल्लाह का दीन है, हम दीनदार कहलाते, मुसलमान कहलाते, मोमिन कहलाते हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। अल्लाह अकबर, यहां तक के हालात हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों। अब थोड़ा यहां महसूस करो, उस घाटी के अंदर कोई छत तो नहीं थी ना, वो खुली हुई घाटी थी। 3 साल में क्या बारिश नहीं हुई होगी? 3 साल में क्या सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? 3 साल में क्या अल्लाह अकबर वो अरब की कड़कती हुई और तेज और तर्रार धूप नहीं निकली होगी? कुर्बान, हुजूर का पूरा खानदान उस धूप में है, उस सर्दी में है, उस गर्मी में है, उस बरसात में है, ना कोई छत है, ना कोई साइबान है। इन हालात में उन लोगों ने 3 साल का वक्त गुजारा। घर जाकर थोड़ी देर के लिए सोचना, अल्लाह अकबर, यही तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ। शराब की बोतलें हाथ में लेने से पहले, नशे के इंजेक्शन जो है वो जिस्म में डालने से पहले, एमडी और कुत्ता गोलियों का नशा करने से पहले, क्या मुस्लिम जवान ये नहीं सोचते कि इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, उनकी अहलुल बैत और उनके असहाबे किराम ने कितनी मेहनतें की है? अल्लाह अकबर। फिर ये हुआ कि शाब अबी तालिब की घाटी, अल्लाह अकबर, 3 साल के बाद जो है वो उससे निकले और निकलने के बाद फिर उसी घाटी के अंदर 2 शख्सियतें बहुत बीमार हुई, हजरत सैयदा खदीजा और हुजूर के चचा, और 3 दिन के आगे पीछे से दोनों की दुनिया से रहलत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो उस साल का नाम आमुल हुस्न रखा, गम का साल रखा। और फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, जब आपने देखा मक्के वाले नरम नहीं पड़ रहे हैं तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा मक्के के
باہر کوشش کی جائے تاکہ مکے کے باہر والوں کو سمجھایا جائے، منایا جائے، ان کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی تاریخ میں کم و بیش مکۃ المکرمہ سے نئے سڑک اور نئے راستے کے مطابق کم و بیش 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ طائف اللہ کے حبیب علیہ السلام اس سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس اس وقت سواری بھی موجود نہیں تھی۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشوار گزار وادی اور گھاٹیوں سے وہ سفر پیدل طے کیا، پا پیادہ طے کیا۔ اللہ اکبر۔ سروے نمبر 10 سے گولڈن نگر پیدل آنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور یہاں سے ہزار کھولی گولڈن نگر سے ہزار کھولی جانے پر پیدل جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن سوچو، یہ اپنے نبی کی محنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محنت ہے۔ آج ہم لوگ روٹی کپڑا مکان میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے نہیں سوچا حضور علیہ السلام نے یہ دین جو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں مولانا نماز کو ٹائم نہیں ملتا، داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، دین پہ عمل کریں گے تو لوگ ملا کہیں گے۔ میرے بھائی، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی کی سید العالمین کی محنتیں تو ذرا غور کرو۔ حضور علیہ السلام پا پیادہ یعنی پیدل مکۃ المکرمہ سے سفر کرتے ہیں، کہاں؟ طائف کی طرف۔ تنہا حضور کے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں ہے، اور جب وہاں پہنچے تو طائف کے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اللہ نے نبوت عطا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سو تم ان پر ایمان لاؤ۔ وہ ایک خدا کی طرف بلاتے، پاک دامنی کی طرف بلاتے، نماز کی طرف بلاتے ہیں، اسی طرح صلہ رحمی کی طرف بلاتے ہیں، اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب دعوت پیش فرمائی، ان ظالموں کا جواب کیا تھا؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ کو نبوت دینے کے لیے تم جیسا ہی شخص ملا تھا؟ معاذ اللہ، کیا عرب کے سردار نہ ملے تھے؟ اس طرح کی بات ان ظالموں نے کی۔ اگر وہ یہ بات کرتے تو یہ بات ہی کچھ کم کمینگی کی بات نہ تھی، یہ بات ہی کچھ کمینے پن کی بات نہ تھی۔ اتنی بڑی ہستی جو سر سے لے کر پیر تک، اللہ اکبر، جان شرافت، شان شرافت، کان شرافت، اللہ رب العزت نے جس کو اتنے مرتبے کا حامل بنا کر کے بھیجا ہو، ایسی ہستی کے بارے میں یہ گندے جملے کہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، عرب کے سردار نہ ملے تھے؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا خاندان مکۃ المکرمہ میں سب سے انفرادیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، بنو ہاشم ہر اعتبار سے جو ہے وہ پورے مکے میں بنی، بلکہ پورے عرب کے اندر جو ہے اپنا ایک مقام، مرتبہ، شان و شوکت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ پردادا جناب ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اونٹ ذبح کر کے اور اس میں ٹکڑے بھگو کر کے، یعنی سرید بنا کر کے قحط کے دور میں لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اس کھلانے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہا تھا۔ آپ عرب کے سردار تھے، آپ کے بعد حضور کے دادا حضرت عبد المطلب عرب کے سردار تھے، یعنی یہ خاندان سرداروں کا خاندان تھا۔ اس کے باوجود بھی ان بدبختوں نے اس طرح کی گستاخی کی۔ اتنی یہی جملہ کم تو نہ تھا، یہ بڑا گندا اور غلیظ اور بدترین جملہ تھا۔ اسی گستاخی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ اپنے غلاموں کو، لڑکوں کو اکٹھا جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ جب تک بستی سے باہر نہ نکلے ان کے پیچھے چلاتے رہو، غلط نعرے لگاتے رہو۔ اب وہ غلط نعرے کیا تھے اب میں اس کو بیان نہ کروں، لیکن جو غلط نعرے لگاتے رہو اور پتھر مارتے رہو۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے مشکل دن آپ کی زندگی میں کون سا آیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ
طائف کے دن جتنی مجھے مشکلات تھی اتنا مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا. میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا طائف کا دن. ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ طائف کا دن کتنا مشکل ترین دن تھا. حضور اکیلے ہیں اور ایک غلام ساتھ میں ہے اور حضور علیہ السلام جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے قطار لگی ہوئی ہے, قطار آگے سے پیچھے تک, اور وہ حضور علیہ السلام پر پتھر مارتے ہیں, پتھر برساتے ہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں وجود ناس خون میں لت پت ہو گیا اور پورا وجود جبہ شریف لباس اقدس خون میں بھر گیا, حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ خون سے بھر گئی, لیکن جب میں نے اپنی جماعت کے ایک عظیم سیرت نگار کو پڑھا تو مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ خون اتنا جم گیا تھا کہ جب وضو کرنے کے لیے نالین شریف سے پیر باہر کیے گئے تو اللہ اکبر, خون جو ہے وہ اس نالین کے اندر جم چکا تھا. اور جب نالین سے پیر باہر کیے گئے تو جس طریقے سے کوئی چیز چپکتی ہے کسی کے اندر, یہ کیفیت اور یہ حالات پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیرت نگار لکھتے ہیں جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ خون میں لہو لہان ہو کر کے بیٹھ گئے تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کر ان ظالموں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور کی پنڈلیوں پر, پنڈلی سمجھتے پنڈلیوں پر, وہ حصہ جہاں پر ہمارا گوشت نہیں ہوتا, ہڈی ہوتی ہے, یہاں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو کتنی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. اللہ کے حبیب کو دونوں ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلیوں کو لہو لہان کیا, سر سے لے کر پیر تک پورا وجود خون میں جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اور ایسے عالم میں حضور بیٹھتے تو اٹھا اٹھا کر پتھر مارتے ہیں, غلط سلط نعرے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر ان زخموں سے چور ہو کر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی دیکھا اور ان ظالموں کو بھی دیکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے, آپ اپنی مرضی بتائیں. اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو, یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کے سلسلے کو ملا دیا جائے اور طائف والوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, روئے زمین سے ان کو مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. طائف کی وادیوں میں پتھر کھاتا رسول اللہ کو دیکھ کر کوئی ظالم میرے نبی کو مجبور, بے کس اور بے بس نہ سمجھے. اللہ نے ان کے اختیارات کو کیسے ظاہر فرمایا کہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ فرشتوں کو, پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر, اور اس فرشتے کو ساتھ میں لے کر جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ یار کی مرضی کیا ہے. اگر آپ کہیں تو طائف زیر و زبر ہو جائے گا, طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا. جس وقت جبریل نے یہ بات کہی, حضور علیہ السلام نے سر انور اٹھایا, اٹھا کر جبریل کو دیکھا اور جبریل کو دیکھ کر کے فرمایا اے جبریل, میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ اسلام نہیں لاتے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی, ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی, ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی. اور اللہ کے رسول کی یہ بات دنیا نے دیکھی کہ وہ تو ایمان نہ لائے لیکن ان کی آنے والی نسلیں اس طرح ایمان لائی کہ بہت دیر تک اور دور تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے مکے سے, اب مکے سے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ مکے آنے کے بعد, طائف سے آنے کے بعد, مکے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ کوئی قیام نہیں کرنے دے رہا ہے. بالآخر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک شخص نے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچایا اور پھر حضور علیہ السلام مکے میں. اور اب جب حضور مکے آئے تو ظالموں کا زور اور بڑھ گیا. جو لوگ اسلام لائے تھے غلاموں میں حضرت سیدنا بلال, حضرت عمار ابن یاسر, اسی طریقے سے حضرت عامر, یہ لوگ جو حضرت سمیہ, اسی طریقے سے حضرت یاسر, یہ لوگ جو اسلام لائے تھے, حضرت زنیرہ,
حضرت سمیہ یہ خواتین اور یہ ان غلاموں کو وہ باندھتے اور باندھنے کے بعد ان لوگوں کو مارتے. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا بلال پر ظلم زیادہ ہوتا. امیہ بن خلف جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لٹا دیتا. میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں آج ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا خبط سوار ہے کہ وہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں. یقین جانے میں آپ کو یہی بات برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں, آج بھی کہتا ہوں کہ لوگوں اہل البیت سے بہت محبت کرو, بہت محبت کرو, بہت محبت کرو. ان کی محبت جان ایمان ہے, لیکن محبت اہل بیت کا نام لے کر اصحاب رسول کو ٹارگٹ نہ کرو. اور جو لوگ صرف صحابہ کی بات کر کے اہل البیت کو جو ہے وہ ان کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں صحابہ سے بہت پیار کرو, بہت پیار کرو, لیکن حضور کے گھر والوں کو نظر انداز نہ کرو. ان سے پیار کرنے والوں کو شکی نگاہ سے نہ دیکھو, اس لیے کہ یاد رکھنا آل بھی قابل تعظیم ہے, اصحاب بھی قابل تعظیم ہے. اور احترام کرو حضور کی نسبت کی وجہ سے, حضور کے احترام کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا, سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی, اور اللہ اکبر ایسے 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 لوہے کے ایسے ڈنڈوں سے مارا جاتا جس کے اندر نوکیں نکلی ہوئی ہے. علامہ سید ابو الحسنات نے اس روایت کو لکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیزوں سے مارا جاتا کہ جن ڈنڈوں کے اندر, لوہے کے ڈنڈوں میں جو ہے وہ نکیلی چیزیں نکلی ہوئی تھی, نوکیں نکلی ہوئی تھی. اور بلال سے کہا جاتا ایک بار لات و عزا کا نام لے لو, ایک بار کہہ دو میں نے محمد کو چھوڑ دیا, ایک بار کہہ دو اللہ ایک نہیں ہے. حضرت بلال حبشی مار پر مار کھاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے, احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. کہتے محمد کو چھوڑ دو, کہتے واللہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیا جاتا, اور ان کی امی حضرت سمیہ کو اتنا مارا ابو جہل نے, وہ ڈنڈے سے باندھ کر کے ان کو مارا گیا. کوئی پیلر کہہ لے, کھمبا کہہ لے, اس سے باندھ کر کے حضرت سمیہ کو مارا گیا, بہت مارا. اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا جب تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا تو کیا تجھے اس کا احساس نہیں تھا, کہ تجھے ڈر نہیں لگتا تھا کہ ابو جہل تیرے ساتھ کیا کرے گا. تو حضرت سمیہ فرماتی ہیں جب تک ایمان نہ لائے تھے تب تک سب سے ڈر لگتا تھا, جس دن سے ایمان لے آئے ہیں اب اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا, ان کے بالوں کو باندھ کر کے مارا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے رسیوں سے جکڑا گیا, اور جب حضرت سمیہ کو کہا کہ ایک بار محمد پہ لعنت کر میں تجھے جو ہے وہ چھوڑ دوں گا, حضرت سمیہ اگرچہ کنیز تھی لیکن آپ نے فرمایا واللہ میں محمد پہ نہیں بلکہ تجھ پہ لعنت کرتی ہوں, تو لعنتی ہے. جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کی یہ جرأت کو سنا, یہ ہمت کو سنا, تو اس سے رہا نہ گیا, اور بالآخر اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے. ایک اونٹ کے پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا, ایک اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا ایک پیر باندھا, اور دوسرے اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا, اور اس کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں, میری مائیں اور بہنیں بھی پیچھے بیٹھ کر کے سن رہی ہے داستان کربلا سننے کے لیے. پورے شہر سے میری بہنیں آتی ہیں, پیدل بھی آتی ہیں, بوڑھی عورتیں بھی آتی ہے. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں, دین کے لیے مردوں نے قربانیاں دی ہے تو مردوں سے پہلے عورتوں نے قربانیاں دی ہے. اسلام کے نام پر سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ شہادت کسی مرد کی نہیں بلکہ وہ ایک خاتون کی شہادت ہے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اے میری بہنوں, صرف اللہ رسول کے فرامین کو سن کر کے یا داستان کربلا کو سن کر کے
یا صحابہ کی قربانیوں کو سن کر کے آنکھوں کو نم کر کے آنسو بہا کر کے چلے جاؤ، اس میں مکمل کامیابی نہیں ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم سیریل دیکھتی رہو، دین سے دور رہو، تم نماز سے کوسوں دور رہو، دین سے دور رہو، بے پردہ گھومتی رہو، دین سے دور رہو، تو پھر ان محفلوں کا فائدہ کیا ہے؟ بدلو اپنی زندگی کو۔ ان خواتین کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ ایک خاتون، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، میری زبان پر نام ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کو مارتے مارتے اندھا کر دیا، اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہا کہ دیکھ تو نے ہمارے خداؤں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے لات و عزا کے خلاف بات کی، انہوں نے تیری آنکھیں چھین لی۔ تو اس وقت اس خاتون نے جواب دیا، واللہ وہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ کیا میری آنکھیں چھین سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میری آنکھیں میرا اللہ واپس کرے گا۔ یہ کہہ تو دیا، اور کہنے کے بعد پھر اللہ سے کہا، مولا تجھ پر یقین کر کے اتنا بڑا جملہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ بات آپ نے کہی، رات گزری بھی نہ تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا۔ بہرحال قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، عجیب غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کو تصور میں لائیں، جب اونٹ کا ایک پیر سے، اونٹ کے پیر سے آپ کا ایک پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے آپ کا دوسرا پیر باندھا، اور یوں مخالف سمت میں، توجہ کریں، یوں مخالف، جب مخالف سمتوں میں اونٹ دوڑے تو انسان کے پیر پھیل نہ جائیں گے، پھٹ نہ جائیں گے، جسم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پیر دونوں طرف سے پھیل گئے تو اللہ اکبر، حیا کی جگہ پہ تیر چلایا، اور تیر چلا کر حضرت سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام میں کسی مقدس خاتون کی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیں، یہ ان لوگوں کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے جو ہے وہ انگاروں پر لٹا کر کے سینے پر سل رکھ دی جاتی، مارا جاتا اور کہا جاتا کہ خباب محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سب چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خباب کی چربی سے وہ جلتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، مگر حضرت خباب کو وہ اپنی طرف لا نہیں سکتے تھے، جب تک کہ حضرت خباب آخری دم تک کہ ان کی پیٹھ پر وہ جلے ہوئے کوئلوں کا نشان موجود تھا۔ اب آئیے گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بات عرض کروں، ایک شہادت اور پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی کی، اور بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت خباب ہے، ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، کیا قربانیاں ہیں! اسلام پوری قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور کسی کی قربانی چھوٹی نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر پھر ہم جو ہے وہ اصحاب رسول کی مزید قربانیاں اور حضور کی قربانیوں کا ذکر کر کے کل اس سلسلے کو مکمل ختم کریں گے، اور پھر اگلا عنوان شروع ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید فرماتے ہیں، یہ سعید مکے کے رہنے والے تھے، اور جناب خبیب بھی مکے کے رہنے والے تھے۔ خباب اور خبیب میں فرق ہے، حضرت خباب حضور علیہ السلام کے بعد بھی ظاہری طور پر حیات رہے، لیکن حضرت خبیب جو ہے ان کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا تھا، بلکہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کی شہادت کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ اور لب و لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید کہتے ہیں کہ خبیب جو تھا وہ میرا بچپنے کا دوست تھا، اور ہم لوگ بچپنے سے مکے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، تو سعید
سعید کہتے ہیں کہ خبیب مسلمان ہو گئے تھے اور میں نے خبیب سے بات چیت بند کر دی تھی، اور خبیب سے جب بات چیت میں نے بند کر دی تھی تو پھر حال یہ تھا کہ اب خبیب سے میرا ملنا جلنا نہیں تھا۔ پھر بعد میں ہجرت بھی ہوئی، ابھی ہجرت کا واقعہ ہم نے نہیں پڑھا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو پڑھیں گے، اور کل بدر احد کے واقعات بھی ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں حضور علیہ السلام کے وصال کے حالات بھی پڑھ کے عنوان کو مکمل کریں گے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے اور آپ حضرات دوست احباب کے ساتھ تشریف بھی لائیں گے جیسے آج آپ آئے ہیں۔ مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ اتنی بارش میں بھی آپ حضرات بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ دونوں جہان میں کسی کا محتاج نہ رکھے، مقروض نہ رکھے۔ آپ کو اور یہ خواتین بہنیں جو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو دین کا عظیم مجاہد بنائے، اور ان سب کو اللہ اپنی شان کے لائق مولا حسین کی خیرات عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کی محبت میں یہ سب آئے ہیں۔ اللہ ان محفل رکھنے والوں کو بہتر صلا دے۔ حضرت سعید کہتے ہیں اب ہو یہ گیا تھا کہ بات چیت نہیں تھی، ملاقات نہیں تھی، لیکن خبیب میرا بچپنے کا دوست تھا۔ ایسا ہوا کہ ہجرت ہو چکی تھی، احد کی جنگ بھی ہو چکی تھی، بدر کی جنگ بھی ہو چکی تھی، اور بدر میں 70 مکے کے کافروں کو صحابہ نے مارا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، ان کو دھول چٹایا تھا۔ 313 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ کیسے آئے تھے انشاءاللہ کل اس کا کچھ تذکرہ ہم کریں گے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ مکے والوں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا تھا، ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، خبیب کو ہی پکڑ لیا تھا، اور خبیب سے چونکہ ان کو زیادہ دشمنی تھی کیونکہ حضرت خبیب جو تھے انہوں نے نقصان کیا تھا ان لوگوں کا، تو خبیب کو پکڑ کر پہلے جیل میں رکھا اور قید میں رکھا، اور قید میں رکھنے کے بعد خبیب سے کہا دیکھو خبیب محمد عربی کو چھوڑ دو، اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تم جو کہو گے انعام دیں گے۔ یاد رکھنا پہلے دن سے منکرین اسلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو ان سے دور کریں۔ یاد رکھنا وہ مار کر پیٹ کر دولت کی لالچ دے کر حضور سے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس وقت کے اندر کتنے ناپاک اور گھنونے منصوبے لوگوں کے، شاید وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، مار کے دور نہ کر سکے، دولت دے کے دور نہ کر سکے، سلطنت اور حکومت کا لالچ دے کے دور نہ کر سکے، لالچے دے کے دور نہ کر سکے، مار پیٹ کے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس دور میں گانوں کی وجہ سے دور کر رہے ہیں اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گیم کی وجہ سے دور کر رہے ہیں شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گندی پکچروں کی وجہ سے دور کر رہے ہیں شاید کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اپنے نبی کو یاد کر کر کے سوتا بھی تھا، اپنے نبی کو یاد کر کر کے اٹھتا بھی تھا۔ کہنے والے نے کہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ ماحول تھا۔ مائیں بچوں کو سلاتی تھی تو رسول اللہ کے معجزات سنا کر، حضور کے واقعات سنا کر، حضور کے اصحاب کے واقعات، حضور کی اہل البیت کے واقعات سنا کر مائیں سلاتی تھی۔ آج مائیں نہ خود وہ واقعات کر کے سوتی ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو سنا کر کے سوتی ہے، اب تو ہاتھوں میں موبائل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوئے آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، پھر سے تجدید وفا کرو، پھر سے دین کی طرف آؤ۔ محافل کربلا کا مقصد ہے اللہ کے دین سے جوڑنا، مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑنا، آل و اصحاب سے جوڑنا۔ اللہ اکبر۔ خبیب نے ان کا نقصان تو کیا تھا، خبیب کو ان لوگوں نے کہا چھوڑ دو محمد عربی کو، خبیب کہتے واللہ سب چھوڑیں گے، دامن رسالت نہ چھوڑیں گے۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے خبیب، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سعید کہتے ہیں، اس کے راوی جناب سعید ہے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے کٹر مخالف تھے۔ سعید کہتے ہیں جب اعلان ہو رہا تھا کہ چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، خبیب کو جو محمد عربی کے صحابی ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے چلو، ان کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چلو۔ تو سارا مکہ خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے صحابی کی شہادت کو، ان کے قتل کے منظر کو دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ سعید کہتے ہیں بچپنے کا دوست تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، میں نے اس سے بات چیت تو بند کر دی تھی، لیکن بچپنے کی محبتیں تو دل میں تھی، بچپنے کی یادگاریں دل میں تھی۔ میں بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے اور اس بھیڑ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تنعیم میں جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس مقتل پر میں نے دیکھا کہ آس پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جب خبیب کو لایا گیا ہے، ہاتھ میں
گڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور میں جانتا تھا کہ خبیب اس وقت جتنا بہادری دکھا رہا تھا اتنا بہادر نہیں تھا خبیب کو میں جانتا تھا، وہ بہادر تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا، میرا بچپنے کا دوست تھا۔ اسے باندھ دیا گیا اور پھر اسے ایک پیلر کے ساتھ، ایک کھمبے کے ساتھ جب باندھا گیا، پھر کہا گیا خبیب اب بھی موقع ہے، محمد عربی کو چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ تو اس وقت خبیب نے کہا واللہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، کائنات چھوڑ سکتا ہوں، لیکن دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانتے ہیں اس وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر خبیب سے کہا خبیب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر، اللہ اکبر۔ تو خبیب سے پوچھا گیا، ہر مرنے والے سے دنیا کا دستور ہے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب کہتے ہیں میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور آخری خواہش یہ ہے جب مجھے قتل کرنا تو میرا رخ مدینے کی طرف کر دینا، تاکہ میں رخے جانا، میں مدینے کی طرف رخ کر کے رخے جانا کو تک نہیں سکتا، مگر کم سے کم دل کی گہرائیوں سے میں ان کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر سکتا ہوں۔ جب اتنا سنا، سننے کے بعد جل بھن گئے، اور اس کے بعد کہا ایسے نہیں ماریں گے اس کو، بڑی دردناک سزا دے کر کے ماریں گے۔ پھر کیا کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، چاقو دے دیے، برچھی دے دیے، بھالے لوگوں نے اٹھا لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خبیب کو ان کا جسم کا کرتا اتار کر کے ان کو چبوتے رہے، ان کو چبوتے رہے، خون نکالتے رہے، بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ان کے جسم کے اندر نیزہ چباتے، چاقو چباتے، چھری چباتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ ساری حالت پر بھی اللہ سے کہتے تیرا شکر ہے کہ محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یار کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو گیا خون سے، تو ایک ظالم نے کہا کہ خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو، کیا تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ تمہیں آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ یہاں محمد کو کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے؟ جب یہ بدترین گستاخانہ جملہ حضرت خبیب کے کانوں میں ٹکرایا تو حضرت خبیب کہتے واللہ ظالم تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچوں کہ میری جگہ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جذبات اپنے نبی کے لیے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہاں رک کر میں صرف اپنے جوانوں سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، رک کر 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ خبیب کے جذبات کیا ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے آقا کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ اس جملے کو سن کر کے سوچو، وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر بھی اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھنے کو گوارا نہیں کرتے۔ مسلمانوں سوچو میرے بھائیوں، جب تم عاشورہ کے دن نماز ترک کرتے ہوں گے رسول اللہ پہ کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ داڑیاں منڈا کر کے تم جب گٹروں میں پھکواتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ صحابہ تو نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم اپنے جرائم سے رسول اللہ کے دل کو دکھاتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، جب تم بے گناہ کو قتل کرتے ہو اپنے شوق کے لیے، جب تم نشے میں دھت ہو کر کے کسی پہ ظلم کرتے ہو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی کی بیٹی بہن کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو، زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہو، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سن لو، اللہ کی پوری مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ اگر کسی نے ہم سے پیار کیا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ خدا را اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ذرا دیکھو اللہ اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے۔ ہم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں کیا اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے؟ محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، محبت کے کچھ دستور ہوتے ہیں، محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت قربانیاں چاہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنا کے اڈے بھی آباد کرو اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں بھی رہو؟ یہ کیسے ہو سکتا
ہوتا ہے نشہ بھی کرتے رہو اور حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سود کے دھندے بھی کرتے رہو اور محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرو. ایک جگہ پر دو چیز نہیں ہوتی. جس دل میں جرائم بسیں گے اس دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت کیسے ہوگی؟ آقا کی سچی غلامی کیسے ہوگی؟ حضرت سیدنا خبیب کہتے واللہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں کانٹا چبھے مجھے گوارا نہ ہو. جب انہوں نے یہ سنا جل بھون گئے اور جب جل بھون گئے تو کہا اس کو جلدی قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے بہت سو کو مسلمان بنا لے جائے گا, ہمارے بہت سو کے دل میں ایمان اور اسلام کے بیج بو جائے گا. سعید کہتے ہیں خبیب کے یہ جملے میرے دل میں اتر رہے تھے, میں متاثر ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا عشق کو کتنا بے باک بنا دیتا ہے, اسلام کتنا بہادر بنا دیتا ہے انسان کو. بالآخر انہوں نے خبیب کو جب شہید کرنا چاہا تو حضرت خبیب نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے دور ہوں لیکن میرے آقا آخری سلام آپ کو نہیں کر سکتا لیکن حضور آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. حضور میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور دیکھیں آپ کی محبت میں میرا کیا حال ہو رہا ہے. ادھر خبیب تنعیم میں مکے میں یہ کہہ رہے ہیں, ادھر مدینہ منورہ میں حضور کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرا غلام میری محبت میں جام شہادت نوش کر رہا ہے اور وہ مجھ پہ سلام کر رہا ہے, اس کے سلام کو مجھ پہ پیش کیا گیا ہے. اس طرح سے حضرت خبیب نے جام شہادت نوش کیا. سعید کہتے ہیں جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا خبیب جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. میں نے کہا خبیب یہ مقام کیسے ملا؟ کہا تم نے تو سب دیکھا نا قریب کھڑے رہ کر, میں نے محبوب کی محبت میں قربانی دی, اللہ نے مجھے مقام عطا کیا. سعید کہتے ہیں انہی کی شہادت کا واقعہ میرے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا اور پھر حضرت سعید مدینہ منورہ جا کر مسلمان ہو گئے. یہ اصحاب رسول کی قربانیاں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ان چیزوں کو ہم بہت اختصار کے ساتھ مزید کل بیان کریں گے. امید ہے کل آج کی طرح کل بھی آپ اسی طرح تشریف لائیں, سنیں, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں. کل کی محفل انشاءاللہ ڈیپو گلشن نگر میں ہوگی, آپ کل اس میں ضرور تشریف لائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو تو اللہ پاک معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.